سورہ مریم آیت نمبر 63۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الجنہ، یہ جنت ہے، تلک الجنہ، یہ جنت ہے، اللاتی، وہ جو، نورث، ہم وارث کریں گے من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کانا، جو ہوگا، تقیہ، تقوی والا، پرہیزگار، وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا، مگر، بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حکم سے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم اترتے، الا، مگر، بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حکم سے، لہو، اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ما بینا ایدینا، جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما کانا ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، نسیا، بھولنے والا، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس عبادت کرو اس کی، واستبر، اور ثابت قدم رہو، لعبادتہ، اس کی عبادت کے لیے، حل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو، اس کا، سمیہ، ہم نام، اس جیسا ہم نام، وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے انسان، اَإِذَا، کیا جب، ما متو، میں مر جاؤں گا، ما ادھر زائد ہے، اذا متو، جب میں مر جاؤں گا، اذا، جب، ما متو، میں مر جاؤں گا، لسوف، تو پھر، اخرجو، میں نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ ہو کر، اولا، کیا نہیں، یذکر الانسان، پڑھتا انسان، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ کوئی چیز۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، عظیم سورت۔ سورہ مریم ایک عظیم عورت کے نام پر اللہ نے سورہ اتاری۔ سورہ مریم ایک عظیم عورت کی پاک دامنی کے لیے سورت اتری، ایک باحیا اور عصمت والی عورت کی، جو اس نے ان کے کردار کی صفائی دینے کے لیے سورت اتری۔ سورہ مریم اللہ نے صفائی دے دی، جو تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کی صفائی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام بولے گود کے اندر۔ ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں جریج راہب تھا، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اور اس کی اللہ نے پاک دامنی کے لیے وہ ایک بچے کو وہ بھی بول اٹھا کہ یہ بچہ، وہ بولا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک عورت کا واقعہ آتا ہے، اس نے کہا کہ میرا یہ بیٹا ایک سوار گزرا کہ اس جیسا ہو جائے، وہ بچہ بولا یا اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا۔ پھر ایک عورت گزری، لونڈی تھی، لوگ مار رہے تھے، اس کی ماں کہنے لگی میرا بیٹا اس جیسا نہ ہو، وہ بچہ بول کے کہنے لگا یا اللہ مجھے اس جیسا کر دینا، کیونکہ وہ جو سوار تھا وہ سرکش تھا، اللہ کا نافرمان تھا، جو لونڈی تھی اللہ کی بندی تھی، تابعدار تھی، لوگ الزام لگا رہے تھے۔ یعنی یہ صورت ہمیں بتاتی ہے اگر تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو اللہ ہر حال میں تمہاری مدد کرے گا، تم کو اکیلا نہیں چھوڑے گا،
تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہی ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، اور ذکر جو ہم نے پیچھے پڑھا انبیاء کا ذکر اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر۔ فرمایا تلک الجنہ، یہ جنت ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا، جو تم کو دکھلایا گیا بالغیب، بغیر تم نے دیکھے اس پر ایمان لائے، اور بغیر دیکھے تم کو دکھلائے ہم بتاتے رہے یہ جنت ہے، یہ حوریں ہیں، یہ درخت ہیں، یہ اس کی نہریں ہیں، یہ دودھ کی شہد کی، تمہاری مرضی وہاں پر چلے گی، تم کو بتایا تم نے مانا۔ فرمایا یہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جو میں اللہ نے تم کو بتایا تھا، یہ جنت ہے۔ اللہ تھی وہ جو نورثو من عبادنا، ہم وارث کریں گے اپنے بندوں کو، من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، وہی وارث ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں نا، وہ اس جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اس کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جیسے اگر ہم حضرت بلال کا جائزہ لیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، تو یعنی حبشی تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر وہ مکہ میں چلتے ہیں یا مدینہ کی سرزمین پر چلتے ہیں تو ان کے جو قدموں کی آہٹ جو سنائی دیتی ہے عرش کے اوپر، وہ ان کے تقوی کی بنا پر سنائی دیتی ہے۔ اور کیا وجہ تھی؟ اور کیا ان کے پاس کوئی دولت تھی، کوئی اپنا اور کے مقام مرتبہ تھا؟ نہیں، صرف تقوی تھا، جس کی بنا کے اوپر اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا، ان کو وہ مقام دیا۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اور نہیں ہم اترتے، نتنزل الا بامر، اپنے رب کے حکم سے۔ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے رب کے حکم بغیر نہیں اترتے۔ اس کا شان نزول جو ہم مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایک تھی کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس روزانہ آئیں اور میرے ساتھ آ کر ہم کلام ہو۔ آپ کو ایک بہت بڑا شوق تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے، میں اس پر عمل کروں، اللہ کی رحمت ہو، اور آپ بڑی تمنا کرتے تھے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا کہ آپ روز کیوں نہیں اترتے میرے پاس، کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگے میں اللہ کے رب سے ہی اترتا ہوں، حکم سے اترتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں اترتا۔ یہ بھی ان فرشتہ جبرائیل وہ بھی اپنے رب کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جو تمہارے درمیان ہے، وہ سب اسی کا ہے۔ وہ تمہارا رب نہیں بولتا، اللہ اپنا شان، اپنا مرتبہ، اپنا مقام بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ یہ ہوں۔ جیسے غزوہ احد کے موقع کے اوپر ابو سفیان نے کہا تھا کہ اولا حبل، کہ حبل کی جے ہو، حبل اعلیٰ ہو گیا، بلند ہو گیا۔ آپ نے مایا اس کو جواب دو، کہا یسوع کیا جواب دے؟ کہا ان کو کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی عزت والا ہے۔ وہ کہنے لگا لنا عزا ولا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں۔ عزا ان کا دیوتا تھا۔ ہمیں اس کو جواب دو یا رسول اللہ، کیا جواب دیں؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا، تمہارا مولا کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں، کوئی اس کی شان میں کوئی ایسی گھٹیا الفاظ دا کرے۔ جواب دو، صحابہ کرام جواب دیا اس کی فرمایا، اور یہ جو کچھ آسمان جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیا، وہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ نہیں بولتا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو حلال نازل کی وہ حلال ہے، جو حرام چیز نازل کی وہ حرام ہے، اور جس پر اللہ سکوت اختیار کیا تم کو معافی دی، تم اس معافی کو قبول کرو۔ تمہارا بھولنے والا نہیں ہے کہ اس نے بھول کر معافی دے دی، وہ بھولنے والا نہیں ہے، اس نے تم سے درگزر کیا، تم کو معافی، تم بھی اس معافی کو قبول کرو۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کو زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، فاعبدہ، پس عبادت کرو اس کی، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور ثابت قدم رہو اس کی عبادت کے اندر، مضبوط رہو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ تکالیف آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تم نے ڈگمگانا نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم اس کو کہ ہم نام لپاتے ہو؟ اللہ جیسا کسی کا نام ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ جیسے کسی میں صفات ہیں، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جیسا کوئی نام ہے؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کیا کوئی ہے
زمین و آسمان بنانے والا، وہ تم کو رزق دینے والا، بارشیں برسانے والا، وہ کوئی ہے کیسا کام کرنے والا؟ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس کو تم نے کیا کا نام دے دیے؟ صرف نام دینے سے کیا وہ دادا بن جاتا ہے؟ کیا نام دینے سے گنج بخش بن جاتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا ہے کوئی اس جیسا کوئی نام والا؟ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا خوف، اپنا جو روب، اپنا دبدبا، اپنی شان بتا رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ جیسے وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اپنے ستروں کی حفاظت کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہم اپنے ستروں کی حفاظت کس سے کریں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کس سے کریں؟ فرمایا اپنی شرمگاہوں کی، اپنے ستر کی حفاظت کرو آپ سب سے، سوائے اپنی بیویوں سے، اپنی لونڈیوں سے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، مل جل کے بیٹھے ہوتے ہیں، ستر ران سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا کوشش کرو اپنے ستر کی حفاظت کرو۔ وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں اکیلا ہوتا ہوں۔ فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے حیا کرے، اللہ زیادہ حقدار ہے اس سے حیا کرے۔ گناہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ جیسے ایک آدمی نہا رہا تھا کھلے میدان کے اندر، صرف اس نے چادر، جیسے کہتے ہیں جانگیے پہ چادر بندھی ہوئی تھی، نہا رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، آپ ممبر پہ چڑھ کے مسجد کے اندر آ کے فرمایا لوگوں کی کیا ہو گیا؟ اللہ کی حمد بیان کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بے پردہ ہو کر مت نہائے۔ یعنی یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے لوگوں کی زندگی کے اندر بار بار ان کو یہ یاد دہانی کرا دی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ وہی ہے کہ اللہ کے جیسا نام جیسا، اللہ کی صفات جیسا کوئی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا انسان کیا جب مر جاؤں دوبارہ اٹھوں گا؟ اسے یقین نہیں آ رہا مشرک مکہ کو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور کیا انسان بھول گیا ہے، یاد نہیں کرتا جب ہم اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، وہ شاید کچھ نہیں تھا، اس کا وجود، اس کا نام و نشان بھی کچھ نہیں تھا۔ جب ہم نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ اس کو اٹھانے میں، دوبارہ اس کو بنانے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ ہم اس میں کیا ہمیں مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ فرمایا کہ یہ انسان کو ہم اٹھائیں گے، اپنے حضور پیش کریں گے اور اس سے سوال جواب کریں گے جو ہم نے اس کو احکام دیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرائض نازل کیے، اس کی پابندی کرو۔ اللہ نے بات چیز سے روکا، اس کی اہانت مت کرو۔ اللہ نے تم سے درگزر کیا تو تم اس میں چھان بین مت کرو کہ کیسے کیا، کیوں کیا، کیا مسئلہ تھا۔ فرمایا اللہ کی جو سہولیات ہیں، جو اللہ نے معافی دی ہیں، درگزر اسے تم اللہ کی معافی کو قبول کرو۔ یعنی اللہ تم کو اکٹھا کرے گا، تم سے سوال جواب کرے گا، تم سے پوچھے گا، یہ اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلك الجنة التي یہی وہ جنت ہے جس کا یہی وہ جنت ہے جس کا نورث وارث بناتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں میں سے من كان تقيا من كان يتقيا وما نتنزل وما تتنزل اور نہیں ہم اترتے ونہیں ہم اترے الا بأمر ربك الا بأمر ربك مگر تیرے رب کے حکم سے مگر تیرے رب کے حکم سے له ما بین ایدینا له ما بین ایدینا اسی کی ملکیت ہے جو ہمارے آگے ہے اسی کی رحمت ہے وما خلفنا وما خلفنا وہ ہمارے پیچھے ہے وہ ہمارے پیچھے ہے وما بین ذلك وما بین ذلك اور جو اس کے درمیان ہے روز کے درمیان ہے وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے تیرے رب بھولنے والا نہیں ہے رب السماوات والارض رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے آسمانوں اور زمین کا وما بینہما وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان
کا بھی وہی رب ہے اور جو لوگوں کے درمیان ہے وہی آپ کی رب ہے بس آپ اسی کی بندگی کیجیے بس آپ اسی کی بندگی کیجیے عبادتی بس اور اسی کی بندگی میں جم جائیے اسی کی بندگی میں ہم جائیے هل تعلم له سمیا حل تعلم سویا کیا آپ اس کا کوئی ہم نام یا ہم پلہ جانتے ہیں کیا اس کو کوئی نام یا تو بتاتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے اور انسان کہتا ہے فَإِذَا مَا مِتُّ اَإِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا کیا جب میں سو جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تب ضرور میں زندہ اٹھایا جاؤں گا البتہ ضرور میں تب لایا جائے گا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا انسان یاد نہیں کرتا کیا انسان یاد نہیں کرتا اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ یقیناً ہم ہی نے اس کو اس سے پہلے بنایا تھا یقیناً ہم نے جب اس سے پہلے بنایا تھا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا اور یہ کوئی چیز بھی نہ تھا اور یہ کوئی چیز بھی نہ تھا